میری بیوی نے گاڑی رکوا کر ہی دم لیا۔ اس دن بھی وہ بندر روڈ پر صابری نہاری کے سامنے فٹ پاتھ پر بہت سارے بچوں کے ساتھ بیٹھا نہاری روٹی کھا رہا تھا۔ سرخ و سفید رنگ کے بہت سارے افغانی بچے ایک لائن میں فٹ پاتھ پر بیٹھے تھے اور باری آنے پر انہیں نہاری روٹی ملتی تھی۔ خدا ترس لوگ صدقہ خیرات کرنے آتے اور صابری ریسٹورنٹ کے کاؤنٹر پہ پیسے دے کر چلے جاتے۔ ایک بندے کا کھانا 100 بندوں کا کھانا۔ کھانا ہر وقت تیار رہتا تھا اور کھانے والے بھی بے شمار بیٹھے ہوتے تھے۔ میں نے گاڑی صابری نہاری کے سامنے بنے ہوئے چھوٹے سے پارک نما قطع زمین پر روکی اور ہم دونوں گاڑی سے اتر کر فیملی ہال میں جا کر بیٹھ گئے۔ ابھی شام پوری طرح سے نہیں اتری تھی۔ ہمارا خیال تھا نہاری لے کر گھر چلیں گے اور گھر پر ہی کھائیں گے، مگر اس بچے کو دیکھ کر یکایک پروگرام بدل گیا تھا۔ بات یہ تھی کہ میری شادی کو 11 سال ہو چکے تھے۔ دنیا جہاں کا ہر علاج کرا لیا، ہزاروں روپے پانی کی طرح بہا چکے تھے، مگر پھر بھی نائلہ کی گود خالی ہی تھی۔ تعجب کی بات یہ تھی کہ ہمارے سارے ٹیسٹ ہو چکے تھے، نہ مجھ میں کوئی خرابی نکلی اور نہ نائلہ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ تھا۔ بظاہر ہم دونوں صحت مند تھے، دولت مند تھے، اپنا گھر، اپنا سب کچھ، مگر ایک بچہ نہ ہونے کی وجہ سے زندگی میں جیسے کسی چیز کی شدید کمی تھی۔ میں تو اپنے ایڈورٹائزنگ کے کاموں میں مصروف رہتا اور اتنا مصروف رہتا کہ صبح سے شام ہو جاتی۔ شامیں گھر پر مہمانوں کے ساتھ اور کبھی کسی دوسرے کے گھر پر مہمان بن کر گزر جاتی اور رات کو نیند آ ہی جاتی، مگر مسئلہ نائلہ کا تھا۔ نائلہ نے شادی کے بعد بھی سینٹ جوزف کالج میں لیکچر کی نوکری نہیں چھوڑی تھی۔ دوپہر تک وہ وہاں مصروف رہتی، مگر اس کے بعد اسے اکیلا گھر کاٹنے کو دوڑتا۔ پھر اکثر و بیشتر عزیز رشتہ دار، دوست احباب کوئی ایسی بات بھی کہہ دیتے کہ وہ پریشان ہو جاتی تھی۔ مجھ سے تو کوئی کچھ کہتا نہیں تھا، نہ کسی میں ہمت تھی۔ پچھلے ہفتے ہم لوگ صابری نہاری لینے آئے تو وہ بچہ نظر آیا تھا۔ میں نہاری لے کر واپس آیا تو اس نے مجھے اشارے سے وہ بچہ دکھایا تھا۔ 4-5 سال سے زیادہ عمر نہیں تھی اس کی۔ سرخ و سفید رنگت جس پر بہت سارے کالے سے نشانات سے لگے ہوئے تھے اور پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس تھا وہ۔ کیوں نہ اس بچے کو لے جائیں ہم لوگ، اسے نہلا دھلا کر صاف ستھرا کر کے صاف ستھرے کپڑے پہنا کر اپنا بیٹا بنا لوں گی۔ کامران نام رکھیں گے اس کا، کیا خیال ہے؟ میں ہنس دیا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ جانے کس کا بچہ ہے اور کوئی کیوں دے گا اپنا بچہ ہمیں؟ کیسی بے وقوفی کی بات کرتی ہو؟ میں نے اسے سمجھانے کے انداز میں منع کیا تھا۔ راستے بھر ہم اسی طرح کی باتیں کرتے رہے۔ اس ہفتے پھر نائلہ نے فرمائش کی تھی کہ نہاری لی جائے اور پھر نہاری لیتے لیتے ہم لوگ وہیں کھانے بیٹھ گئے تھے۔ نائلہ نے بیرے کو دروازے کے باہر اس بچے کو دیکھا کر کہا کہ اسے بلا کر لاؤ، اس سے کچھ بات کرنی ہے۔ تھوڑی دیر میں بیرا اس بچے کو لے کر آ گیا۔ اس کا نام فیض تھا اور وہ بڑے اعتماد سے بات چیت کر رہا تھا۔ مجھے اس کے اعتماد پر حیرت بھی ہوئی۔ اس نے بتایا کہ اسے کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس کے ماں باپ کہاں ہیں، وہ تو ڈیرے پر رہتا ہے جہاں اور بھی بچے رہتے ہیں۔ میں نے بیرے سے پوچھا کہ اس بچے کے ساتھ کوئی بڑا بچہ بھی ہے تو اسے بلا لاؤ، اسے بھی یہیں کھانا کھلائیں گے۔ دوسرے بچے کی عمر 12 سال کی لگ بھگ رہی ہوگی۔ اس نے بتایا کہ سارے بچے سائٹ میں پٹھان کالونی میں نالے کے ساتھ ایک ڈیرے پر رہتے ہیں۔ وہاں سے ہی بچوں کو صبح سزوکی ٹرک میں بٹھا کر شہر کے مختلف علاقوں میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ دن بھر بچے بھیک مانگتے رہتے ہیں، کچھ گھنٹوں کے بعد کوئی نہ کوئی آدمی آ کر جمع شدہ پیسے لے لیتا ہے۔ شام کو یہاں پر یا اسی طرح کسی اور جگہ کھانا کھا کر گاڑی ہمیں ڈیرے سے لے جاتی ہے۔ اس بچے نے میری منگائی ہوئی مغز نہاری اور نلی نہاری کے بڑے بڑے نوالے لیتے ہوئے کہا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں نائلہ نے التجا کی کہ میں اس بچے کو ساتھ لے چلوں۔ نہ جانے لمحے کی کون سی گرفت تھی کہ میں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ یہ بچہ اب ہمارا ہوگا۔ میں نے بڑے بچے سے کہا تھا کہ کھانے کے بعد ہم لوگ اس بچے کو لے جائیں گے، ٹھیک ہے نا، اگر یہ ہمارے ساتھ رہے۔ اس نے بچے کو غور سے دیکھا، پھر مجھ سے کہا تھا کہ لے جاؤ بابا، لیکن لالا اسے واپس لے لے گا۔ ارے لالا آئے گا تو اس سے بھی بات کر لیں گے، تم فکر نہ کرو۔ میں نے کھانے کا بل دیا اور نہ جانے کیوں ساتھ ہی 100 کے 2 نوٹ بڑے بچے کی قمیض کی جیب میں ڈال دیے تھے۔ دروازے سے نکلتے ہوئے میں نے اس گندے سے بچے کو اپنی گود میں اٹھایا اور تیزی سے اپنی گاڑی کھول کر اسے پچھلی سیٹ پر بٹھا دیا تھا اور بہت آسانی کے ساتھ ہم اس بچے کو گھر لے کر آ گئے تھے۔ نائلہ کی جیسے لاٹری کھل گئی۔ میری حیرت کی انتہا نہیں رہی جب میں نے دیکھا کہ گھر میں پہلے سے ہی چھوٹے بچوں کے کپڑے بنے رکھے ہوئے تھے۔ نائلہ نے کامران کو نہلایا دھلایا، کپڑے پہنائے، پیار کیا اور اس کی خاطریں کرتی رہی جیسے اس کا اپنا ہی بچہ ہو۔ 3-4 دنوں میں ہی وہ بچہ نائلہ اور میرا گرویدہ ہو کر رہ گیا تھا۔ میں نے ایک سرکاری ہسپتال سے پرانی تاریخوں میں کامران کا پیدائشی سرٹیفکیٹ بنوا لیا تھا، جسے KMC سے رجسٹر بھی کرا لیا، اور جہاں تک کاغذ اور قانون کا تعلق تھا، کامران ہمارا ہی بیٹا تھا۔ ہماری زندگی میں خوشیاں اس طرح امٹ کر آئیں کہ
کہ میں خود حیران ہو گیا تھا کہ اس ایک لمحے کے فیصلے نے گھر کا ماحول کس طرح سے بدل دیا۔ ایک ہفتہ تو مبارکبادیں وصول کرنے اور مٹھائیاں کھلانے میں ختم ہو گیا۔ ہم نے سمجھا تھا کہ زندگی اس طرح سے حسین ہی رہے گی۔ 3 ہفتوں کے بعد یکایک اس دن پٹھان گھر پر مجھ سے ملنے آئے۔ ایک نے اپنا نام لالا گل رحمان بتایا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی، صرف یہی کہا تھا کہ وہ بچہ زمرد ان کا بچہ ہے اور اس کو ہم لوگ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے اور انہیں زمرد یعنی کامران فوراً اپنے ساتھ واپس لے جانا ہے۔ یہ اصولی بات ہے، یہ بچہ بغیر ان کی مرضی کے میں نے اغوا کر لیا تھا اور اغوا کیا ہوا بچہ میں اپنے ساتھ رکھ نہیں سکوں گا۔ ہر قیمت پر زمرد ان کے ساتھ جائے گا۔ اگر میں شرافت سے مان لوں تو اچھا ہے، ورنہ دوسرے طریقے بھی ہیں۔ میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، بتایا کہ اسے ہم باضابطہ اپنا چکے ہیں، شہر کے سارے بڑے لوگوں سے ہمارے تعلقات ہیں، پولیس والوں کو ہم اپنے ساتھ شامل کر لیں گے اور کامران انہیں نہیں ملے گا۔ کامران ہمارے گھر کا فرد ہے، ہمارا بیٹا ہے، میرا جان نشین ہے، مستقبل میں اس گھر کا مالک ہے اور ہمارا ولی، ہمارا وارث ہے۔ یہ گھر کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ لالا نے مجھے سمجھایا کہ یہ اس کا کام ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ اس طرح سے لوگ اگر ان بچوں کو اٹھا اٹھا کر اپنے گھروں میں سجا سجا کر اپنا فرد خانہ بناتے رہے تو پھر ان کا تو کارخانہ بند ہی ہو جائے گا۔ اس نے بڑے دھیمے لہجے میں بات کی تھی۔ دیکھیے، میں آپ کے گھر پہنچ گیا، آخر کوئی ہمارا بھی سسٹم ہے۔ سارے شہر میں یہ بچے کام کرتے ہیں، ان کی نگرانی ہوتی ہے، کس سے مل رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں، ان سے پیسے اکٹھے کیے جاتے ہیں، ان کا خیال رکھا جاتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جیسا کوئی بڑا آدمی اس طرح سے ہمارے کام میں کنڈت ڈال دے؟ باقی رہا پولیس وغیرہ تو اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ اگر آپ بچہ ابھی نہیں دیں گے تو پھر ہم خود ہی لے جائیں گے، اور لے جانے میں بہت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی رات لالا کے جانے کے 10 منٹ کے بعد ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ کس سے بات کروں، کس طریقے سے اس مسئلے کو حل کروں، میں نائلہ کو احتیاط کرنے کے بارے میں بتانے ہی جا رہا تھا کہ یکایک کمرے میں چوکیدار داخل ہوا اور اس کے پیچھے کم از کم 5-6 پٹھان اپنے اپنے ہاتھوں میں اسلحہ لیے ہوئے آئے تھے۔ انہوں نے سارا کام 3-4 منٹ میں ختم کر لیا۔ 2 میرے پاس ٹھہرے اور 2 نے کامران کو جھپٹ کر اٹھایا، نائلہ کو دھکا دے کر زمین پر گرا دیا اور باہر کھڑی ہوئی سوزوکی پک اپ میں آنن فانن غائب ہو گئے۔ ہمارے گھر میں جیسے میت ہو گئی۔ نائلہ کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اگر میں پولیس میں رپورٹ کروں تو کیا کروں۔ بچہ تو ہم نے ایک طرح سے اغوا ہی کیا تھا۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا کروں۔ 3 دن سوچنے میں اور نائلہ کو سمجھانے میں گزر گئے۔ میں سمجھتا رہا، ہر طرح کی بات کرتا رہا، مگر مجھے پتا تھا کہ سب کھوکھلی باتیں ہیں۔ وہ اس صورتحال کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھی۔ وہ روتی رہی، بلکتی رہی اور میں صرف سوچتا ہی رہا۔ پھر نہ جانے کیوں میں ایک بار پھر صابری نہاری کے سامنے پہنچ گیا۔ میری توقع کے مطابق اس دن والا بڑا بچہ مجھے مل گیا۔ میں نے اس سے لالا کا پتہ پوچھنے کی کوشش کی تو وہ مجھے فٹ پاتھ پر ہی بیٹھے ہوئے ایک اور آدمی کے پاس لے کر آ گیا کہ یہ سب کچھ بتا سکتا ہے۔ اس آدمی نے میری بات سنی، پھر کہا وہ شام کو مجھے بتائے گا کہ لالا مجھ سے ملے گا کہ نہیں۔ شام کو وہ مجھے میری ہی گاڑی میں سائٹ لے کر آ گیا۔ بنارس کالون کی ٹیڑھی میڑھی گلیوں اور کچے پکے مکانوں کے درمیان سے نکلتی ہوئی گندی نالیوں کو پھلانگتے ہوئے ہم لوگ لالا کے ڈیرے پر پہنچے تھے۔ وہ میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے بھی اس سے زیادہ باتیں نہیں کی تھیں۔ اسے صاف صاف بتا دیا کہ کامران کتنا ضروری ہے میرے لیے اور میری بیوی کے لیے۔ میں نے اسے بتایا کہ نائلہ پر غشی کے دورے پڑ رہے ہیں، جیسے اس کا اپنا بچہ مر گیا ہے۔ میں اس بچے کو پالوں گا، پڑھاؤں گا، بڑا کروں گا۔ اس کی وجہ سے جو خوشیاں ہمارے گھر میں آئی تھیں ان کا اس طرح سے گلا نہ گھونٹیں۔ میں نے اسے کہا کچھ رقم بھی دینے کو تیار ہوں، 1 لاکھ، 2 لاکھ، 5 لاکھ، مگر وہ بچہ ہمیں دے دیں۔ لالا نے میرے لیے چائے منگوائی، میری بات سنتا رہا، پھر اس نے مجھے بتایا کہ اس کے پاس بہت سارے بچے ہیں، کچھ افغانی، کچھ پٹھان۔ اس کاروبار کو سمجھیں، یہ کوئی گائے بکری گھوڑا بیچنے خریدنے کا دھندا تھوڑی ہے، یہ تو سارے ملک میں ہو رہا ہے۔ ہر بڑے شہر میں منظم طریقوں سے اور اس دھندے میں خرید و فروخت نہیں ہوتی ہے۔ ان بچوں کے والدین نے انہیں نوکری پر بھیجا ہے کام کرنے کے لیے، اس کے بدلے میں انہیں تنخواہ ملتی ہے ایک معاہدے کے مطابق۔ اس معاہدے میں ان بچوں کی خریداری کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ بچے بکاؤ مال نہیں ہیں، ان کا گھر ہے، ان کے والدین ہیں، یہ صرف کم عمری میں نوکری پر لگ گئے ہیں۔ ان میں سے چند ایک لاوارث ہیں، ان کا میں دھیان رکھنے والا ہوں، ان کا نیلام نہیں کیا جا سکتا۔ میں اپنے ساتھ 50-50 ہزار روپوں کی 2 گڈیاں لے کر آیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ روپوں کے زور پر میں ان لوگوں کو خرید سکوں گا، اور کوئی طریقہ نہیں تھا میرے پاس۔ میں نے روپوں کی دونوں گڈیاں نکال کر اس کے پیروں کے پاس رکھ دیں۔ دیکھیں، آپ کی بات صحیح ہے، لیکن صرف ایک بچے کا مسئلہ ہے، صرف ایک بچے کا۔ تھوڑی سی مدد کر لیں اپنا بھائی سمجھ کر۔
یہ لاکھ روپے ہیں اور بھی لا دوں گا، اس کے ماں باپ کی تو اور بھی بچے ہوں گے، انہیں دے دیں پیسے مگر کامران ہمیں دے دیں۔ میں نے بڑی بے رحمی سے اپنے اندر کے انسان کو کچل کر اس سودے بازی میں ماں باپ کو خریدنے کی پیشکش کر دی تھی۔ لالا نے مجھے بڑی حیرت سے دیکھا اور ایک بار پھر سمجھانے کی کوشش کی۔ میں نے بھی اس کی ساری باتیں سنی اور ایک بار پھر نائلہ کی حالت، گھر کی حالت اسے سمجھائی۔ مجھے رونا بھی آ گیا تھا۔ رونا مجھے کامران کی وجہ سے نہیں بلکہ نائلہ کی حالت کا سوچ کر آیا تھا۔ وہ بار بار اپنی بات دہراتا رہا اور میں بار بار اسے اپنی حالت سمجھانے کی کوشش کرتا رہا۔ 2 گھنٹے کی تکرار کے بعد میں یہ کہتے ہوئے اٹھ گیا تھا کہ میں یہ روپے چھوڑ کر جا رہا ہوں اور دوبارہ آؤں گا، صرف نائلہ کو لے کر آؤں گا۔ لالا تم خود دیکھ لینا اس کی کیا حالت ہے، تمہارا کچھ نہیں جائے گا، مجھے میری بیوی واپس مل جائے گی، کامران کو ماں مل جائے گی، میرا گھر ویران ہے، لالا میرے گھر میں جیسے میت ہو گئی ہے۔ میں پھر نہ چاہتے ہوئے بھی رو دیا تھا۔ میں نے روتے روتے اس سے کہا تھا، لالا لگتا ہے تمہاری کوئی ماں، کوئی بہن، کوئی بیوی بیٹی نہیں ہے، شاید تم کو پتہ ہی نہیں کہ رشتے کیا ہوتے ہیں، محبت کیا ہوتی ہے، قربانی کیا ہوتی ہے۔ تم تو انسانی مجبوریوں کے تاجر ہو، صرف سوداگر، ایک بیوپاری، ایک اسمگلر، انسانوں کے اسمگلر، خوشیوں کے قاتل۔ میں بہت کچھ کہتا رہا تھا اسے۔ میں نہ جانے کس طرح کے ذہنی انتشار کا شکار تھا کہ لالا مجھے لاکھ روپے واپس دینے کی کوشش کرتا رہا اور میں اس کو جھڑک کر پیسے لیے بغیر واپس آ گیا۔ میں آج تک اس ذہنی کشمکش اور اپنے اس موڈ کی تشریح نہیں کر سکا ہوں۔ واپس گھر دیر سے پہنچا تھا، تھکا ہوا اور مکمل طور پر نڈھال۔ نائلہ اپنے کمرے میں خاموش لیٹی ہوئی تھی، جیسے کسی جنازے سے واپس آئی ہو۔ میں پہلی دفعہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھا رہا۔ پہلے وہ روتی رہی تھی، اس دفعہ میں روتا رہا۔ 3 دن کے بعد یکایک 2 پٹھان مجھ سے ملنے آئے تھے۔ چوکیدار انہیں لے کر میرے پاس آ گیا۔ انہوں نے مجھ سے زیادہ بات نہیں کی، مجھے دیکھ کر مسکرائے تھے اور نوٹوں کی دونوں گڈیاں مجھے دے دیں کہ یہ لالا نے بھیجی ہیں۔ میں انہیں سمجھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ دروازے سے ایک اور پٹھان کامران کو لے کر اندر آیا۔ کامران پہلے دن ہی کی طرح گندا تھا اور اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ مسلسل روتا رہا ہے۔ میں نے ایک نظر سے ہی اندازہ کر لیا کہ اس کا وزن بھی بہت کم ہوا ہے۔ میں نے کامران کو بڑھ کر پکڑا ہی تھا کہ آنے والے پٹھان کی آواز آئی، لالا نے کہا ہے پیسے بھی تمہارے ہیں، بچہ بھی تمہارا۔ میں آج تک اس پٹھان معمے کو سلجھا نہیں سکا ہوں۔